اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے۔ بڑی ہی خیر والی اور برکت والی رات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور بڑی فضیلتوں اور برکتوں والی اور سعادتوں والی وہ رات جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی جستجو کے لیے، تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا کہ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آخری طاق راتوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک مبارک رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اگر کوئی شخص اس رات سے محروم رہا تو وہ بھلائی سے محروم رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات ثواب اور اجر کی نیت سے قیام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کے لوگوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کے ہزاروں سال عمریں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر رحم آیا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں اتنی تھوڑی ہیں، وہ ان کے اعمال کا کس طرح مقابلہ کر سکیں گے، کس طرح یہ نیکیاں زیادہ کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب، کوئی بات نہیں کہ ایک رات ایسی ہے جو ہم نے صرف آپ کی امت کے لوگوں کو عطا کی ہے، اور وہ رات ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ 1000 مہینوں کے کتنے سال بنتے ہیں تو 83 years and 4 months، یعنی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک رات انسان جاگ کے گزار دیتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر طاق راتوں میں جو 21، 23، 25، 27، 29 کی جو شب ہے، یہ شب، ان راتوں کو آپ قیام کریں، جاگیں۔ دیکھیں، آپ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم راتوں کو جاگتے ہیں، اور اب تو یہ ماحول ہے کہ لوگ بے وجہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، محلوں میں، گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان راتوں میں عبادت کر کے راتیں گزاریں اور ان طاق راتوں میں جاگیں تو ہم دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، معمولی فائدے کے لیے ہم پوری رات جاگ لیتے ہیں، تو یہ تو آخرت کا فائدہ ہے جو دائمی فائدہ ہے۔ اگر دل میں محبت ہو، چاہت ہو، اور طلب ہو، تڑپ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پہ تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے، حال میں مستغفر ہے کوئی جو گناہوں سے معافی مانگے، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہے کوئی رحمت کو طلب کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی جنت کا طلبگار، تو کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب دل میں چاہت اور تڑپ ہوگی تو یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔